دروازہ کھولے۔ دعا کی آواز سن کر پہلے تو ایان کچھ متذبذب سا ہوا، پھر ایان نے دروازہ کھول دیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ رشتہ طے ہونے کے بعد بھی دعا گھر آ سکتی ہے، کیونکہ ان کے ہاں رشتہ طے ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی کا پردہ کروایا جاتا تھا، سامنے آنے سے منع کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور پھر ایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ایان حیران تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ ایان کو کمرے میں لے جا کر ہی ایان کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، کس سے پوچھ کر رشتہ مانگا ہے آپ نے میرا؟ ایان نے کہا، کیا ہو گیا تمہیں دعا؟ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اسی لیے امی سے کہہ دیا اور خالہ کی طرف سے تو ہاں بھی ہو گئی۔ دعا کہنے کی، لیکن میں راضی نہیں۔ امی سے کہہ کہہ کر تھک گئی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی ہے ایان سے شادی، لیکن پتہ نہیں انہیں آپ میں ایسی کون سی خوبی نظر آ رہی ہے جو اپنی اولاد نظر ہی نہیں آتی۔ ایان کہنے لگا، انکار کی وجہ؟ تم بھی تو مجھے پسند کرتی ہو۔ یہ سن کر دعا ہار کے رہ گئی تھی۔ ایان بھائی، کیا میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ ایان نے کہا کہ کہا تو نہیں، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں کہا کہ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ وہ کہنے لگی، ہاں کرنی ہے، لیکن آپ سے نہیں کرنی۔ آپ عمر میں 7 سال بڑے ہیں مجھ سے، پتہ نہیں آپ نے میرا رشتہ مانگ کیسے لیا اور کیوں مانگا؟ ایان تو اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ ایان نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو میں تمہیں برا نہیں لگا تھا، آج مجھ میں اسے کون سے عیب نظر آنے لگے تمہیں؟ غصہ تو اسے بھی آ گیا تھا۔ دعا کہنے لگی، خوبی کیا ہے آپ میں؟ کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ اگر میں آپ سے ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ پر مر مٹی ہوں۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، زہر لگتے ہیں۔ آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو رضا سے شادی کر لینا۔ میں آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی رہی، ارے مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کو مجھ پر اتنی گندی نظر ہوگی۔ یہ سن کر تو جیسے ایان کے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، دعا زبان سنبھال کر بات کرو، بہت ہو گیا۔ دعا کہنے لگی، آپ سے اپنے جذبات نہیں سنبھالے گئے؟ آپ سے 7 سال چھوٹی چھوٹی بہن جیسی کزن پر گندی نظر رکھتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ اور میں زبان سنبھالوں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کو ایان بھائی کہتی تھکتی نہیں تھی اور آپ مجھ پر ایسی نظر رکھتے تھے۔ بہرحال اگر آپ نے انکار نہیں کیا نا تو یاد رکھیے گا، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، لیکن کبھی آپ کی بیوی نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ پر ذلت کا تماچا بڑی زور سے مار گئی تھی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت اسے ایان کی دلہن بنا دے گی۔ مگر آج ایان کی باری تھی اپنی اتنی آہانت کا بدلہ لینے کی۔ جب وہ اسی کے ایک سجائے بیڈ پر بیٹھی تھی تو اس لیے جب وہ کمرے میں آیا تو کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ اور گندی نظر رکھتا تھا میں تم پر، یہی کہا تھا نا تم نے؟ دعا، میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور آج تم میری نفرت کی حد دیکھو گی۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے اس کے لہنگے کے بلاؤز کی زپ کھول دی۔ اور بہت مشکل ہوتا ہے ایک ایسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں دیکھنا جسے کبھی آپ نے ٹوٹ کر چاہا ہو اور وہ منہ پر آپ کو مسترد کر کے جا چکی ہو۔ اور اس وقت تو دلہن کے روپ میں ایان کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ اس کے اندر تو گویا آگ لگی ہوئی تھی۔ کس برے طریقے سے اس نے ایان کو ریجیکٹ کیا تھا، کتنی باتیں سنائی تھیں، کتنی تذلیل کی تھی، اور آج وہ اسی لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ ایان اس وقت اس کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو دل میں خیال آتا تھا کہ اچھا موقع ہے اس سے بدلہ لے کر اس کے 14 طبق روشن کر دے۔ جیسی جیسی گزشتہ باتیں ایان کو یاد آتی اس کا خون کھولنے لگتا، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کمرے میں جا کر اس سے بات کیا کرے۔ بہرحال وہ ڈرائنگ روم کے صوفے سے اٹھا، سگریٹ کو سامنے رکھا، سینٹرل ٹیبل پر رکھے ایش ٹرے میں مسئلہ اور ایک گہری سانس لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ایان نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور الماری کھول کر اپنا آرام دہ لباس نکالا۔ واش روم میں جا کر شاور لیا، لیکن پھر بھی اندر لگی آگ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ شاید مرد اپنی آہانت کبھی نہیں بھولتا۔ وہ کافی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا اور اپنے آپ کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے وہ وقت پھر سے لوٹ آیا ہو۔ ایان اور دعا خالہ زاد کزنز سے، ان کے گھر بھی ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ نانا نے بیٹیوں کو جائیداد میں برابر برابر کا گھر بنا کر دیا تھا، اور دریال سے زیادہ ایان کو اپنے ننیحال سے محبت تھی۔ اس کا دن کا زیادہ تر وقت خالہ کے گھر گزرتا۔ خالہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دعا اور دوسری ردا تھی، مگر ایان کو دعا سے محبت ہو گئی تھی۔ دعا شوخ مزاج تھی اور ردا سے اکثر مختلف تھی۔ کام گو تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دونوں ہی ایان سے 6-7 سال چھوٹی تھی۔ بڑی ردا تھی، ایان کی دوستی ان کے بڑے بھائی جمال سے تھی، جو ایان کا ہم عمر تھا۔ جب بھی ایان خالہ کے گھر جاتا، دعا اس کے پاس آ جاتی اور کہتی
کہ آپ کے لیے چائے بنا؟ ایان نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ۔ ان دنوں وہ جاب پر نیا نیا لگا تھا اور جمال بھی جاب کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں 12ویں اور 13ویں جماعت میں تھی، لیکن دعا کسی تتلی کی طرح ادھر سے ادھر منڈلاتی نظر آتی تھی۔ کبھی ایان کے گھر آ جاتی، اس کی بھابھی سے ڈھیروں باتیں کرنے لگتی، تو کبھی ایان کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، کبھی کچن میں کچھ نہ کچھ بنانے لگتی۔ وہ تجربے کرتی تھی اور جب بھی کرتی ایان کے پاس آ جاتی، کہتی ایان بھائی ذرا سے کھا کر دیکھیں اور بتائیں یہ کیسا بنا ہے۔ رابعہ وہاں بھی ہنسنے لگتی، کہنے لگتی کہ تم میرے دیور کا ضرور معدہ خراب کرو گی، جو الٹا سیدھا تجربہ کرتی ہو ایان کو کھلاتی ہو۔ لیکن وہ کہتی جی نہیں، میں بہت اچھا بناتی ہوں۔ پھر وہ ایان سے پوچھنے لگی کہ ایان بھائی اچھا بناتی ہوں نا؟ وہ کہتا پتہ نہیں، میں تو صبر شکر والا بندہ ہوں، چپ چاپ کھا پی لیتا ہوں۔ وہ اسے گھورنے لگ جاتی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ ایان کو جاب کرتے ہوئے جب سال گزرا تو اس کی والدہ ایان سے شادی کے لیے پوچھنے لگی، کہنے لگی بتاؤ اگر تمہیں کوئی پسند ہے، ورنہ تمہاری بڑی بھابھی کی بھی بڑی خواہش ہے کہ اس کی بہن سے تمہارا رشتہ کر دیا جائے، اور اچھی سوچی ہوئی لڑکی ہے۔ ایان نے کہا نہیں، میں بھابھی کی بہن سے شادی نہیں کروں گا۔ فریحہ بیگم کہنے لگی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ ایان نے کہا جس سے کرنی ہے وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ کچھ جھجکا تھا، پھر کہنے لگا اس لیے آپ 1-2 سال اور گزار لیں۔ فریحہ بیگم یہ بات سن کر مسکرانے لگی، کہنے لگی تو تمہیں اپنی خالہ کی بیٹیاں پسند ہیں؟ ایان نے کہا جی امی، دعا پسند ہے۔ ایک بار وہ ایان کے گھر آئی تو رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ ایان ابھی آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، افطاری کرنے کے بعد چائے پی رہا تھا، سوچ رہا تھا لیپ ٹاپ پر تھوڑا سا اپنا کام نمٹاؤں، پھر عشاء ہو جائے گی، پھر تراویح کافی لیٹ ہو جائے گی۔ چائے پیتے ہوئے ایان بس یہی سوچ رہا تھا جب وہ کہنے لگی ایان بھائی میرے ساتھ چلو نا، مجھے اپنے لیے چوڑیاں اور مہندی اور بڑا کچھ لینا ہے، جمال بھائی نہیں لے کر جا رہے۔ ایان نے کہا میں تو ابھی تھکا ہوا ہوں اور مجھے آفس کا کام بھی کرنا ہے۔ کہنے کی بات میں کر لینا نا آپ اپنے آفس کا کام۔ بھائی مجھے نہیں پتا، مجھے جانا ہے۔ تو اس کا مطلب جانا ہے اور آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ ایان نے کہا اچھا ٹھیک۔ اس نے چائے کا خالی کپ ایک سائڈ پر رکھا اور موٹر سائیکل کی چابی لی اور اس کو لے کر بازار آ گیا۔ ان دونوں کے گھرانے متوسط تھے۔ بازار جا کر وہ جیسے چوڑیوں کی دکان پر کھڑی ہوئی تو ہری چوڑی ہاتھ میں پہن کر ایان کو دکھاتی پوچھنے لگی یہ لے لوں، کیسی لگ رہی ہے میرے ہاتھ میں؟ ایان نے کہا مجھے ایسا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، تمہیں جو اچھا لگتا ہے لے لو۔ کہنے لگی بڑے بور ہیں آپ، اب بندہ مشورہ دے ہی دیتا ہے، چلیں جو آپ کو پسند ہے وہی بتا دیں۔ ایان نے کہا میری پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زیادہ تر لڑکیاں تو عید کے جوڑے کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنتی ہیں، تم بھی پہن لو۔ کہنے لگی وہ بھی لے لوں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں نا آپ کو کس طرح کی چوڑیاں پسند ہیں؟ ایان نے کہا سرخ رنگ کی لے لو، تمہاری کلائی پر زیادہ اچھی لگیں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی، اس نے فوراً سے سرخ رنگ کی چوڑیاں لے لی۔ جب بھی کوئی چیز لیتی ایان سے ضرور پوچھتی تھی، کبھی کانوں پر آویزیں لگاتی تو کبھی جھمکے، اور کہتی بتائیں کون سا اچھا لگ رہا ہے؟ ایان دیکھتا تو اسے تو اس پر سبھی کچھ ہی اچھا لگتا تھا، لیکن پھر ایک آدھی چیز کا مشورہ دے دیتا۔ پھر اس نے مہندی لگوائی۔ ایان نے کہا جلدی کرو دعا، عشاء ہونے والی ہے۔ کہنے کی 2 منٹ، بس 2 منٹ۔ 2 منٹ کرتے کرتے اس نے اتنا ٹائم لگا دیا کہ ایان کو عشاء کی نماز گھر جا کر پڑھنی پڑی۔ ایان نے کہا آئندہ تمہیں کہیں نہیں لے کر جاؤں گا، تم بازار جا کر تو پاگل ہی ہو جاتی ہو، اتنا وقت لگاتی ہو۔ کہنے لگی اچھا اب آپ بھی جمال بھائی کی طرح باتیں نہ کریں۔ پھر عید پر بھی وہ ملنے آئی تھی، اپنے کپڑے، چوڑیاں، جیولری سب کچھ ایان کو دکھا رہی تھی۔ کہنے لگی کیسی لگ رہی ہے؟ ایان نے کہا ہاں اچھی لگ رہی ہے۔ ایان کو تو لگا تھا کہ جس طرح سے وہ اسے اہمیت دیتی ہے تو اسے پسند کرتی ہے۔ شاید ایان کی والدہ کو اس کی منگنی کی بہت جلدی تھی۔ کہنے لگی ایسا کرتی ہوں کہ عذرا سے بات کر لیتی ہوں تاکہ رشتہ پکا ہو جائے، کیونکہ دونوں بہنیں بہت پیاری ہیں، اسی لیے ان کے ددیال والوں کی بھی ان پر نظر ہے۔ یہ سن کر ایان بھی تھوڑا پریشان ہوا تھا، کہنے لگا ٹھیک ہے آپ خالہ سے بات کر لیں۔ اندر ہی اندر وہ بھی چاہتا تھا کہ دعا ایان کے نام ہو جائے، کیونکہ ایان اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا تھا، لیکن ان مردوں میں سے نہیں تھا جو اپنی محبت اور بےتابیوں کو سنبھال نہ سکیں اور اظہار کرتے رہے۔ ایان نے اپنے ہر جذبے کو سنبھال کر رکھا تھا شادی کے لیے، کہ وہ اپنی ہر محبت کا اظہار اس سے شادی کے بعد کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کو کتنا چاہتا تھا۔ ایان کی والدہ نے رشتہ مانگا تو خالہ کہنے لگی کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ایان تو بہت پیارا بچہ ہے اور پھر گھر کا ہے۔ ایسے ایان کا رشتہ دعا سے طے ہو گیا تھا۔ وہ بے انتہا خوش تھا، لیکن چند روز بعد دعا ایان کے گھر میں اس وقت آئی جب ایان گھر میں اکیلا تھا۔ ایان کی والدہ اور بھابھی سب میری منگنی کی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ ایان گھر پر اکیلا ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور بڑی زور سے دی تھی۔ ایان نے کہا آ رہا ہوں بھائی، کون ہے؟ ایان نے پوچھا کون؟ تو دعا کہنے لگی دروازہ کھولیں۔ دعا کی آواز سن کر پہلے تو ایان کچھ متذبذب سا ہوا، پھر ایان نے دروازہ کھول دیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ رشتہ طے ہونے کے بعد دعا کے گھر آ سکتی ہے۔
کیونکہ ان کے ہاں تو رشتہ طے ہو جانے کے بعد لڑکا لڑکی کا پردہ کروایا جاتا تھا، سامنے آنے سے منع کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے غصے میں لگ رہی تھی۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور پھر ایان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے کمرے میں لے جانے لگی۔ ایان حیران تھا کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ ایان کو کمرے میں لے جا کر ہی ایان کا ہاتھ چھوڑا، کہنے لگی، کس سے پوچھ کر رشتہ مانگا آپ نے میرا؟ ایان نے کہا، کیا ہو گیا ہے تمہیں دعا؟ میں نے کیا غلط کیا ہے؟ تم مجھے ایسی لگتی ہو، اچھی لگتی ہو، اسی لیے امی سے کہہ دیا اور خالہ کی طرف سے تو ہاں بھی ہو گئی۔ دعا کہنے لگی، لیکن میں راضی نہیں، امی سے کہہ کہہ کر تھک گئی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی ہے ایان سے شادی، لیکن پتہ نہیں انہیں آپ میں ایسی کون سی خوبی نظر آ رہی ہے جو اپنی اولاد ہی نظر نہیں آتی۔ ایان کہنے لگا، انکار کی وجہ تم بھی تو مجھے پسند کرتی ہو۔ یہ سن کر دعا ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ ایان بھائی، کیا میں نے کبھی آپ سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی؟ ایان نے کہا تو نہیں ہے، لیکن کبھی یہ بھی تو نہیں کہا کہ میں تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہی ہے نا۔ وہ کہنے لگی، ہاں کرنی ہے، لیکن آپ سے نہیں کرنی۔ آپ عمر میں 7 سال بڑے ہیں مجھ سے، پتہ نہیں آپ نے میرا رشتہ مانگ کیسے لیا اور کیوں مانگا؟ ایان تو اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی باتیں سن کر حیران تھا۔ ایان نے کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ کل تک تمہیں برا نہیں لگتا تھا، آج مجھ میں ایسے کون سے ایپ نظر آنے لگے تمہیں؟ غصہ تو اسے بھی آ گیا تھا۔ دعا کہنے لگی، خوبی کیا ہے آپ میں؟ کبھی خود کو آئینے میں دیکھا ہے؟ اگر میں آپ سے ہنس کر بات کر لیتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ پر مر مٹی ہوں۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے، زہر لگتے ہیں۔ آپ کو زیادہ ہی شوق ہے تو ردا سے شادی کر لینا۔ میں تو آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی رہی، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کی مجھ پر ہی گندی نظر ہوگی۔ یہ سن کر تو جیسے ایان کے اندر آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے غصے سے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو، بہت ہو گیا۔ دعا کہنے لگی، آپ سے اپنے جذبات نہیں سنبھالے گئے؟ اپنے سے 7 سال چھوٹی بہن جیسی کزن پر گندی نظر رکھتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ اور میں زبان سنبھالوں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کو ایان بھائی کہتی نہیں تھکتی تھی اور آپ مجھ پر ایسی نظر رکھتے تھے۔ بہرحال اگر آپ نے انکار نہیں کیا نا تو یاد رکھیے گا، میں زہر کھا کر مر جاؤں گی لیکن کبھی آپ کی بیوی نہیں بنوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کے منہ پر ذلت کا تماچا بڑی زور سے مار گئی تھی۔ ایان کی والدہ واپس آ گئیں۔ ایان کا یہ حال تھا کہ ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایان کی والدہ اس لیے منگنی کی انگوٹھی اور منگنی کا جوڑا دکھا رہی تھی۔ بھابھی بھی کہہ رہی تھی، سب چیزیں ایک سے بڑھ کر ایک لی ہیں، تمہارے کریڈٹ کارڈ کی ایسی کی تیسی کر کے رکھتی ہے۔ انہوں نے ایان کا کارڈ واپس کیا، وہ جاتے ہوئے اسے لے کر گئی تھی۔ کہنے لگی، پوری 1.5 لاکھ کی شاپنگ کی ہے ہم نے تاکہ کوئی بھی کمی نہ رہ جائے۔ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا، رات کو اپنی امی کے کمرے میں چلا گیا۔ ایان نے کہا، امی آپ نے خالہ سے پوچھا تھا کہ اس رشتے میں دعا کی مرضی شامل تھی یا نہیں؟ وہ کہنے لگی، پوچھا ہی ہوگا اس کی ماں نے، تبھی تو ہاں میں جواب دیا۔ ایان نے کہا، ہو سکتا ہے خالہ کی مرضی سے ہوا ہو اور دعا کی مرضی نہ ہو۔ اس کی والدہ کہنے لگی، تم زیادہ ہی سوچ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہمارے ہاں یہ فیصلے ماں باپ ہی کرتے ہیں۔ ایان نے کہا، امی وہ دور گزر گیا، ایسا کریں رشتے سے انکار کر دیں۔ یہ سن کر اس کی والدہ اس پر دھاڑ اٹھی، کہنے لگی، یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا دورہ پڑ گیا؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تمہاری مرضی سے رشتہ مانگا ہے، ساری شاپنگ کر کے آئے ہیں، 4 دن بعد منگنی ہے اور تم انکار کر رہی ہو؟ میں اپنی بہن کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ ایان نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں دعا سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی امی کہنے لگی، اس نے کچھ کہا تم سے؟ ایان نے کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا مجھ سے، بس میں نہیں کرنا چاہتا۔ ایان کی والدہ کہنے لگی، میں 2 تھپڑ تمہارے منہ پر لگاؤں گی ایان، یہ کوئی بات ہے؟ کل تک شور مچایا ہوا تھا کہ دعا سے ہی شادی کروں گا اور آج جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو تم انکار کر رہے ہو۔ ایان نے کہا، امی یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں دعا سے کسی قسم کا کوئی بھی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا، باقی آپ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں، منگنی کرتی ہیں جو چاہے کرتی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ایان اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر وہ نہیں جانتا کہ کیا بات ہوئی اور کیا نہیں۔ 2 دن ایان بھی اپنے کمرے میں بیٹھا رہا، اتنا گرا پڑا تو وہ بھی نہیں تھا کہ محبت کی تھی، اپنی عزت نہیں دی تھی۔ جب وہ لڑکی اس کی اس طرح سے تذلیل کر کے گئی تھی تو اسے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس سے تعلق رکھنے کا۔ 4 دن بعد جب منگنی کا دن آیا تو ایان کی والدہ کہنے کی، تیار ہو جا۔ ایان نے کہا، امی میں نے کچھ کہا تھا آپ سے، کیا آپ کو سب مذاق لگ رہا تھا؟ ایسا کریں بھابھی کی بہن سے منگنی کر دیں، ویسے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی ماں نے ایک زوردار تھپڑ ایان کے منہ پر مارا، کہنے لگی، بہت ہو چکا تمہارا تماشا۔ ایان سوچ چکا تھا کہ امی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسی لیے اپنے کپڑے وہیں بیڈ پر پھینکے اور خالہ کے گھر چلا گیا۔ دروازہ ردا نے کھولا۔ ایان نے کہا، تم سے ایک بات پوچھوں، سچ جواب دو گی؟ کہنے لگی، جی کہیے۔
अयान ने कहा मुझसे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो उसे हैरत से देख रही थी। कहने लगी आप क्या कह रहे हैं? अयान ने कहा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझसे शादी करना चाहती हूँ? देखो अपनी दिली रजामंदी से जवाब देना और जल्दी देना, मेरे पास वक्त नहीं है। रात होने से पहले पहले मुझे सब कुछ ठीक करना है। वो कहने लगी मुझे तो इस बात पर कोई एतराज नहीं, लेकिन आपकी मंगनी तो दुआ से होनी है ना। अयान ने कहा मुझे उससे शादी नहीं करनी। तुम करना चाहती हो तो बताओ, वरना शायद खाला से मेरा ताल्लुक आज के बाद टूट जाए, क्योंकि मैं दुआ के रिश्ते से इनकार करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर उसकी रंगत उड़ी थी। कहने लगी मुझे कोई एतराज नहीं है। अयान ने कहा खाला घर पर है? कहने लगी हाँ कमरे में है। अयान खाला के कमरे में चला गया। वो वैसे ही उससे बहुत प्यार करती थी, कभी भी अयान में और जमाल में फर्क नहीं किया था। खाला अपने कमरे में बैठी हुई थी, उनके बराबर में दुआ भी थी। वो शायद रो रही थी। अयान को देखकर बड़ी नफरत से मेरी तरफ देखा था। खाला कहने लगी तुम यहाँ? बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयान ने कहा खाला आपसे बात करनी है, कर सकता हूँ? उन्होंने कहा दुआ को बाहर जाने का इशारा किया। वो कमरे से बाहर चली गई। कहने लगी क्या बात है बेटा बोलो। अयान उनके बेड के पास गया और नीचे कालीन पर बैठकर उनके दोनों हाथ उनके घुटनों पर रखकर कहा खाला आप जानती है ना मैंने कभी भी आप में और अम्मी में कभी कोई फर्क नहीं समझा। उन्होंने अयान के सर पर हाथ रखा और कहा मैंने कौन सा तुम में और जमाल में कभी फर्क समझा है? अयान ने कहा अम्मी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जब वो रिश्ता मांगने आ रही थी तो यही कह रही थी कि खाला के घर रिश्ता करना है। मैंने धीरे से रिदा का नाम बताया था, उन्हें लगा दुआ कहा है। मुझे सुबह ही पता चला कि मेरी मंगनी दुआ से हो रही है, रिदा से नहीं। मैं रिदा को पसंद करता हूँ। प्लीज खाला अगर आप कहीं तो ये मामला ठीक हो सकता है, क्योंकि अम्मी तो आपसे बात करते हुए शर्म महसूस कर रही हैं। फिर पूरी जिंदगी का सवाल है। वो कहने लगी ठीक है बेटा मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। मैं चाहती थी कि तुम मेरे दामाद बनो। अब दुआ से तुम्हारी शादी हुई है रिदा से, मेरे लिए तो तुम मेरे बेटे ही रहोगे। अयान ने उनके दोनों हाथ पकड़कर होंठों से लगाए थे। अयान ने कहा आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत बड़ी उलझन को सुलझा दिया। ये कहकर वो वापस घर आ गया, अपनी वालदा को भी सब कुछ बता दिया। वो अयान से कहने लगी मैं तो तुम्हारी अक्ल पर हैरान हूँ, तुम मेरी अक्ल से बाहर हो, मुझे नहीं पता तुम क्या। अयान ने कहा खाला से बात कराया हूँ, सारा मामला ठीक हो गया है, बस ये जो कपड़े हैं ना वो रिदा को दे दीजिएगा। चंद माह बाद शादी भी हो गई। रिदा दुल्हन बनी अयान के सामने बैठी थी। शादी की रस्मों में भी दुआ कभी भी अयान के पास नहीं आई, यहाँ तक कि दूध पिलाई की रस्म भी उसकी कजनों ने की थी, वो नहीं आई थी। अयान भी यही चाहता था कि वो कभी भी उसके सामने ना आए, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में तब भी वही थी। सामने रिदा बैठी थी शर्माई शर्माई से। अयान ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया था कि वो अपनी बीवी के साथ कभी भी कोई ज्यादती नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहता था, इसीलिए दुआ की मोहब्बत दिल में कहीं दफन करती थी। अब उसके लिए अगर कोई जज्बा दिल में था तो शायद नफरत का था। पहली रात बड़ी मुश्किल से गुजरी थी, क्योंकि रिदा को कभी इस नजर से उसने देखा ही नहीं था, मगर उसे वो हक जरूर दिया था जिसकी वो हकदार थी। उसने रिदा को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, हमेशा उसको अपने करीब ही रखा, उससे प्यार मोहब्बत का इजहार भी करता रहता, लेकिन कभी भी खाला के घर नहीं गया। जानता था वहां दुआ होगी और वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। अक्सर रिदा अयान के कंधे पर सर रखती तो अयान उसको अपने साथ लगा लेता, उसके माथे पर बोसा देने लगता, अपने अंदर उसे समेटने लगता। वो कहने लगती मैं नहीं जानती कि आप इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं, मुझे तो लगा था कि काफी अनरोमांटिक बनते हैं, मेरी शादी उनसे हुई है। अयान उसका हाथ थामकर अपने होंठों पर लगा लेता। अयान कहने और अब तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे बारे में कैसा हूं? वो उसकी गर्दन पर लब रख के पूछने लगा तो वो मुस्कुराने लगती। अयान ने कहा मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है ना रिदा। अंदर से अयान को यह लगता था कि शायद रिदा की जगह दुआ होती तो शायद उसकी मोहब्बत और शिद्दत कहीं बढ़कर होती, लेकिन फिर दुआ की बातें उसके अंदर आग लगा जाती थी। रिदा कहने लगी मुझे कोई शिकायत नहीं, आप तो मेरी तवक्को से बढ़कर मुझे चाहते हैं। एक बार अयान खाला उनके घर आई तो बहुत परेशान थी, अपनी बहन से बात करने लगी कि मैं चाहती हूँ दुआ का भी बहुत जल्द कहीं रिश्ता हो जाए। 1 साल होने वाला है रिदा की शादी को, मगर दुआ के लिए किसी का रिश्ता नहीं आया। खाला कहने लगी कि अयान का कोई दोस्त हो, कोई कुलीग अच्छा हो तो मेरी दुआ की बात जरूर करना। अयान उसी वक्त ऑफिस से आया और उनकी बात सुन चुका था, लेकिन बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चला गया। एक बार अयान से रिदा ने भी कहा था कि आप कितने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, अच्छी अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, आप दुआ के लिए बात क्यों नहीं करते? अयान ने कहा तुम्हारी बहन की उम्र बहुत कम है और मेरे दोस्त मेरी ही उम्र के हैं। तुम्हारी बहन बहुत छोटी है, बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी, तो उसके लिए तुम उसकी उम्र का लड़का ढूंढो तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। ये कहकर अयान अपनी लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। वो कुछ देर उसे देखती रही, कहने लगी क्या आपकी कोई बात हुई है दुआ से? अयान ने कहा नहीं, मेरे उससे कोई बात नहीं हुई। रिदा कहने लगी आप पहले की तरह उसके साथ रवैया नहीं रखते। क्या बात है अयान?
उसने कुछ कहा है आपसे? अयान ने कहा, उसने कुछ नहीं कहा। तुम आ गई हो ना यहाँ, अब मेरा वहां क्या काम? मैं तो खाला के घर तुम्हारे लिए ही जाता था, अब तुम मेरे पास हो तो मेरा ख्याल है कि मेरा खाला के घर में काम नहीं है। उसका हाथ पकड़कर प्यार से दबाकर अयान ने कहा। वो मुस्कुराने लगी, उसकी आंखें चमकी थी। वो कहने लगी, आपने तो कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे। अयान ने कहा, मेरी मोहब्बत ऐसी है, मैं लफ्जों से नहीं अपने अमल से बताता हूँ कि किससे कितनी मोहब्बत करता हूँ और किससे कितनी नफरत करता हूँ। नफरत का नाम लेते हुए अयान को दुआ का चेहरा अपनी आंखों के सामने नजर आया था। अगली माह ही रिदा उम्मीद से हुई थी और अयान की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। वो उसका बहुत ख्याल रखता था। अयान की वालिदा भी बहुत ख्याल रखती थी। वो भी बहुत खुश थी, लेकिन डिलीवरी के वक्त रिदा बीपी बहुत हाई हो गया, इतना हाई हो गया कि डॉक्टर भी संभाल नहीं पाए। जैसे उसका बेटा पैदा हुआ वो इस दुनिया से जा चुकी थी और अयान के लिए ये बात बहुत बड़ा सदमा थी। वो तो ये सब चीजें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। अयान ने तो वहां पर शोर मचा दिया था। अयान ने लेडी डॉक्टर से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, मेरी बीवी को कुछ नहीं हो सकता। वो तो बड़ी खुशी खुशी घर से आई थी, बिल्कुल ठीक थी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप देखें जाकर, वो ठीक ही होगी। अयान वाकई पागल हो चुका था, अपने बेटे को भी हाथ नहीं लगाया। उसकी वालिदा का भी रो रो कर बुरा हाल था। अयान की खाला तो सख्ते में आ गई थी, दुआ भी रो रो कर बेहाल थी, लेकिन बच्चे को वही संभाल रही थी। अपने हाथों से जब रिदा को मनो मट्टी के नीचे दफन करके आया तो बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। अयान की वालिदा ने उसके रोते हुए बेटे को उसकी गोद में डाला था। तब अयान ने उसे सीने से लगाया था, लेकिन ज्यादा वक्त वो बच्चा दुआ के पास ही रहता था। कभी उसकी माँ उसे संभालती, तो कभी खाला, तो कभी दुआ, लेकिन बच्चा ज्यादातर दुआ का आदी हो चुका था। एक बार अयान की वालिदा ने जब उससे ये कहा कि उसे दुआ से निकाह कर लेना चाहिए तो उसने हैरत से उन्हें देखा था। अयान ने कहा, अम्मी आपने आज तो कह दिया, आइंदा ये बात मत कहिएगा। उसकी वालिदा कहने लगी, समझने की कोशिश करो, अपने बारे में नहीं सोच सकते तो फिर अरहम के बारे में सोचो। तुम शादी किसी और से करोगे तो वो कभी भी तुम्हारे बेटे को माँ की मोहब्बत नहीं देगी। अयान ने कहा, मुझे शादी करनी ही नहीं है। शादी मैंने रिदा से करनी थी, कर ली, बाकी जिंदगी उसके नाम पर गुजार दूंगा। उसकी वालिदा कहने लगी, बेवकूफी वाली बातें मत करो, सारी जिंदगी तुम ऐसे अकेले नहीं गुजार सकते। दुआ होगी तो अपने भांजे को माँ की मोहब्बत देगी। अयान ने कहा कि ना तो मुझे उसकी जरूरत है, ना ही मेरे बच्चे को। ये कहकर वो खाला की तरफ चला गया। वो इस वक्त नमाज पढ़ रही थी। अयान सीधा दुआ के कमरे में गया, दस्तक दी। वो कहने लगी, कौन है, आ जाए। अयान अंदर गया तो वो कमरे में टहलकर अरहम को सुला रही थी। अयान ने उसकी गोद से अपना बच्चा लिया तो उसे हैरत से देखने लगी। अयान ने कहा, ये मेरा बेटा है और मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने 15-20 दिन मेरे बेटे को संभाला। ये एहसान मैं तुम्हारा सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये रिदा का बेटा भी है और मेरा भी बहुत कुछ लगता है। फिलहाल इसे मुझे दे, मैं इसे सुला रही हूँ। अयान ने कहा, जी नहीं, मैं अपना बच्चा खुद संभाल लूंगा। ये कहकर वो अरहम को अपने घर ले आया। उसकी वालिदा ने जब देखा तो उस पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, ये क्या तरीका है? अयान ने कहा, अम्मी आप अरहम दिन में संभाल लें, बस मैं ऑफिस से आने के बाद अपने बच्चे की जिम्मेदारी आप पर भी नहीं डालूंगा। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ना तुम इसे संभाल सकती हूँ ना तुम्हारी बड़ी भाभी। वो पहले ही अलग हो चुकी थी जब अयान की शादी रिदा से हुई थी। कहने लगी, अगर अहमद और उसकी बीवी होते तो बात और थी, चलो कभी मैं पकड़ लेती कभी वो पकड़ लेती, लेकिन तुम जानते हो वो शहर ही बदल चुके हैं। अहमद की नौकरी दूसरे शहर लग गई है, बीवी बच्चों को भी ले गया है। मैं इतने छोटे बच्चे को नहीं संभाल सकती। वो बच्ची तुम्हें क्या तकलीफ देती, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहले तुमने उससे मंगनी तोड़ दी, शादी रिदा से की, और अब अगर दुआ अहमद को संभाल रही है, माँ की मोहब्बत देना चाहती है, तब भी तुम्हें एतराज है। जब उसे एतराज नहीं तो तुम्हें क्यों एतराज है? अयान ने कहा, मुझे एतराज है, मुझसे कभी भी अपनी बीवी नहीं बना सकता। प्लीज मुझसे वो इम्तिहान ना लें जो मैं नहीं दे सकता। लेकिन 4 दिन में अरहम को संभाल कर उसे अपनी नानी याद आ गई थी। वो चुप ही नहीं होता था, आधी आधी रात रोता रहता था। अयान को समझ नहीं आती थी कि उसके साथ मसला क्या है। अपनी अम्मी को जगा नहीं सकता था क्योंकि ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। रात भर जब उसे संभाल कर सुबह ऑफिस जाना पड़ता तो उसका दिमाग चकरा रहा होता था। एहसास हो गया था कि बच्चा संभालना उसका काम वाकई नहीं है। फिर 3 दिन ही गुजरे थे जब दुआ अयान के घर आई और अरहम को पकड़ लिया। वो रोए जा रहा था, ना अम्मी से संभल रहा था ना अयान से, लेकिन उसकी गोद में जाकर फौरन ही चुप हो गया। वो रोने लगी, कहने लगी, 4 दिन आपने बहुत रुलाया है मेरे बच्चे को, खुदा के लिए इसे माँ की जरूरत है। इस किस्मत ने तो इसकी माँ छीन ली। मैं इसकी माँ बनकर इसे पालना चाहती हूँ तो अपने बच्चे के हाल पर रहम करें। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस मुझे अरहम के लिए कबूल कर लें।
ایان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اپنے منہ سے وہ یہ بات کہہ سکتی ہے جس نے اتنی نفرت سے اسے ٹھکرایا تھا۔ ایان آج بھی وہ لفظ بھول نہیں سکتا تھا، لیکن وہ خاموش ہو گیا اور پھر بڑی سادگی سے اس کا نکاح دعا سے ہوا۔ لیکن ایان ابھی تک باہر بیٹھا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کمرے میں جائے تو جائے کیسے، کہے تو کہے کیا، کوئی لفظ نہیں تھا اس کے پاس۔ کمرے میں جا کر ایان سیدھا واش روم میں گیا اور جب باہر نکلا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایان جیسے اس کے سامنے بیٹھا تو اس کے اندر کی ساری نفرت آنکھوں میں اتر چکی تھی۔ ایان اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، وہ بے حد نروس تھی، ایان کی طرف نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ ایان نے کہا، بڑا مشکل ہوتا ہے نا ایسے شخص کو اپنے سامنے جیون ساتھی کی حیثیت سے بیٹھا دیکھنا جس سے آپ کو نفرت ہو۔ ایان کی بات سن کر اس کی نظریں بے ساختہ ایان پر اٹھی تھی۔ ایان نے بس ایک سرسری سی نظر اس کے سراپے پر ڈالی تھی۔ ایان نے کہا، میں تم سے ایسا کوئی بھی امتحان لینا نہیں چاہتا تھا، دعا، اور نہ ہی اپنے بچے کو تمہارا کوئی احسان چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں قسمت نے میرے سامنے تمہیں کیوں لا کر بٹھا دیا۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ تمہارے سامنے نہ، لیکن ایک ہی گھر میں ایک ہی کمرے میں رہتا یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنی بہن کی وجہ سے، لیکن بے فکر رہو، میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ حالانکہ میرے لیے بہت مشکل ہے تمہیں اپنے کمرے میں برداشت کرنا۔ رضا کی جگہ تمہیں دیکھنا کسی اذیت سے کم نہیں، کیونکہ جتنی محبت میں نے رضا سے کی ہے کسی سے نہیں کر سکتا، اور جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو اتنی ہی نفرت میں نے بھی تم سے کی ہے۔ ہم دونوں کے دل میں بس ایک دوسرے کے لیے ایک جذبہ ہے اور وہ نفرت کا ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم صرف ارحم کے فرائض ہی نبھائیں۔ تمہاری طرح میں بھی تم سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر ایان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ اسے ہی یکٹک دیکھے جا رہی تھی، کچھ نہیں بولی۔ ارحم بیڈ پر بے خبر سویا ہوا تھا۔ ایان نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھا اور سونے کی کوشش کی، مگر اس کی چوڑیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ایان نے ذرا سا بازو ہٹا کر دیکھا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ اپنے زیورات اتار رہی تھی، چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ ایان نے دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی۔ صبح ایان کی آنکھ کھلی ارحم کے رونے پر۔ ایان نے دیکھا شاید اسے بھوک لگ رہی تھی۔ دعا بھی اٹھ گئی، ارحم کو گود میں بھر کر پیار کرنے لگی، پھر اسے کمرے سے باہر لے گئی۔ ایان کے آفس کا وقت بھی ہو چکا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر گہری سانس لے کر اپنی الماری کی جانب آیا، آفس کے کپڑے نکالے۔ اس وقت تک وہ ارحم کو لے کر کمرے میں آ چکی تھی۔ ایان اپنا تولیہ لے کر واش روم چلا گیا۔ جب باہر آیا تب تک ارحم دوبارہ سو چکا تھا۔ کہنے لگی، آپ ناشتہ کیا کریں گے؟ ایان نے کہا، ناشتے کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈریسنگ کے سامنے وہ اپنے بال بنانے لگا۔ وہ کہنے لگی، میں خالہ کے لیے بنانے لگی ہوں، آپ کو بھی بنا دوں گی۔ ایان نے کہا، جو احسان تم میرے بچوں کو سنبھالنے کا کر رہی ہو وہی کافی ہے، میں تمہارے مزید احسانات کے نیچے نہیں آنا چاہتا۔ ایان نے بال بنائے اور کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آیا، اپنے لیے صرف چائے کا ایک کپ بنایا۔ جب تک ایان کی والدہ کمرے سے باہر آئی وہ چائے ختم کر کے انہیں اللہ حافظ کہہ کے آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ وہاں آفس میں ایان کا باس اور باقی سب بھی حیران تھے کہ شادی کی اگلی صبح ہی وہ آفس پہنچا ہوا تھا۔ ایان کے کلیگ اسے تنگ کرنے لگے، کہنے لگے، ایک دن تو بیوی کو دے دیتے، رات کو تمہارا ولیمہ ہے اور تم آفس پہنچے ہوئے ہو۔ پھر ایان نے کہا کہ کام بھی تو ضروری ہے نا، اور ویسے بھی شادی کی خوشی انسان کو بس ایک ہی بار ہوتی ہے، دوسری بار کی جانے والی شادی کم اور مجبوری زیادہ ہوتی ہے۔ میرا بیٹا چھوٹا تھا ورنہ شاید میں شادی نہ کرتا۔ ایان کو سنجیدہ دیکھ کر سبھی چپ ہوئے۔ شام کو جب گھر واپس آئے تو گھر میں چھوٹی سی ولیمے کی تقریب تھی، لیکن ایان کے لیے سب کچھ بے معنی تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ آفس سے واپس آ کر ایان ارحم کو پکڑ لیتا اور اس سے باتیں کرتا رہتا، پیار کرتا رہتا، اس کے لیے سب کچھ اس کا بیٹا تھا۔ رات کو ایان کو آفس کا کچھ کام تھا، وہ صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے اپنا کام کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر ہمیشہ ردا ایان کے لیے کافی بنا کر لے کر آتی تھی، وہ اس کے کاندھے پر سر رکھتی تھی۔ ایان اسے بس مسکرا کر دیکھتا تھا اور کہتا تھا، تھینک یو سو مچ، تو وہ کہتی تھی، بس کر دینا ایان، کب تک کام کریں گے، بند کریں نا لیپ ٹاپ کو۔ ایان اسے کہتا، تھوڑی دیر رک جاؤ، بس یہ تھوڑا سا ضروری کام کر لو۔ کہنے کی، مجھے نہیں پتا، یہ میرا وقت ہے اور میں اپنا وقت کسی کو بھی نہیں دے سکتی۔ ایان اسے کنکھیوں سے دیکھتا، بس 10 منٹ۔ وہ کہتی، نو، بالکل بھی نہیں، پلیز اسے بند کریں نا۔ اچھا، کر دیتا ہوں۔ باتوں باتوں میں وہ اپنا کام کر چکا ہوتا تھا، لیپ ٹاپ کو ایک سائڈ پر رکھ دیتا، پھر اس کے ساتھ ایک ہی کپ میں کافی بھی پیتا۔ وہ ڈھیروں باتیں کرتی رہتی اور ایان اس کی باتیں سنتا رہتا۔ ارحم سو چکا تھا اور دعا بھی کمرے میں نہیں آئی تھی، ارحم کو سلا کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ ایان بار بار ایک ہاتھ سے کام کر رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے کاندھے دبا رہا تھا۔ اسے ردا کی بہت یاد آ رہی تھی۔
ایان کبھی تھکا ہوتا تو میرے کاندھے دبانے لگتی تھی۔ ایان کہتا تھا کہ مجھے ایسی الٹی سیدھی عادتیں مت ڈالو، لیکن وہ کہتی کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کا ہر کام کرنا، آپ کی خدمت کرنا۔ ایان اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کپ کافی لیے وہ اندر آئی تھی۔ چپ چاپ صوفے کے سامنے رکھی ٹیبل پر رکھ دی۔ ایان نے ایک نظر کافی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر دعا پر ڈالی۔ ایان نے کہا یہ کپ اٹھاؤ اور یہاں سے لے جاؤ۔ کہنے لگی میں جانتی ہوں جب آپ لیپ ٹاپ پر کام کرتے ہیں تو کافی ضرور پیتے ہیں۔ ایان نے کہا میرے بارے میں اتنی جانکاری کی ضرورت نہیں، بس ارحم پر توجہ دیا کرو۔ پچھلے 8 دن سے ایان نے اس سے بات نہیں کی تھی اور وہ بھی چپ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور ایان کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایان حیرت اور تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ جو ہو چکا اس سے بھلایا بھی تو جا سکتا ہے۔ ایان نے کہا تمہارے لیے بھلانا آسان ہوگا، میرے لیے نہیں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے، تمہارا حق تھا کہ تم نے استعمال کیا، اور اب یہ تمہارا احسان ہے جو تم مجھ پر کر رہی ہو۔ کہنے لگی ارحم میرا بھی بہت کچھ لگتا ہے۔ ایان نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے کافی کا کپ پکڑا اور ایان کے جانب بڑھا دیا۔ کہنے لگی پلیز ایان۔ پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا تھا اس نے ایان کو، اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی تھا۔ جب اس کا جی چاہا ٹھکرا دیا، ذلیل کر دیا، اور جب جی چاہا اپنا رویہ ایان سے ٹھیک کر لیا۔ ایان کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ایان نے کہا دعا میرے صبر کا امتحان مطلب۔ اس کا لہجہ بہت بلند تھا۔ وہ ایان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی باتیں یاد آنے لگیں، کتنا چاہا تھا ایان نے اسے، کبھی اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کی تھی۔ بڑے مان سے کہتی تھی ایان بھائی مجھے آپ سے عید پر خاص تحفہ چاہیے، اور وہ کہتا تھا بولو کیا چاہیے۔ خوبصورت سی گھڑی مانگ لیتی، کبھی کوئی جوڑا، اور ایان اسے لا کر دے دیتا۔ محبت اور کیا ہوتی ہے؟ یہی تو ہوتی ہے کہ انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا محبوب جو اس سے مانگے اسے دے دیتا ہے۔ تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ایان اس سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے تو اس کی 7 سال کی عمر کا فرق اس کے منہ پر کسی تماچے کی طرح مارا تھا۔ اس وقت ہاں کرتے ہوئے تو اسے اب کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا ایان میں، نہ اس کی عمر میں، اور اب اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اب کیسے وہ سوچ سکتی ہے کہ ایان اس کے ساتھ ایک نارمل زندگی کی ابتدا کرے گا؟ ایان کے دماغ کی تنابیں کھچنے لگی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ غصے سے بند کیا۔ تب تک وہ بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ صوفے پر لیپ ٹاپ رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ردا کی تصویر کو پکڑا جو کہ شادی کے موقع پر کھینچی گئی تھی، اور اسے خوبصورت سے فریم میں لگا کر رکھی تھی، اور وہیں رکھی تھی جہاں وہ سوتا تھا۔ کہتی تھی میں چاہتی ہوں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کی نظر مجھ پر پڑے۔ اگر دائیں جانب کروٹ ہوگی تو میں نظر آؤں گی، اور اگر بائیں جانب کروٹ ہوگی تو بھی میری ہی تصویر نظر آئے گی۔ اور ایان ہنسنے لگتا۔ عجیب سی خواہشات تھی اس کی۔ تصویر پکڑ کر وہ صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ لیپ ٹاپ بھی بیگ میں ڈال کر بند کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ دعا اسے ہی دیکھ رہی تھی لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ ایان نے ردا کی تصویر کو اپنے سینے پر رکھا اور خود پر لحاف اوڑھ کر لیٹ گیا۔ صبح جب ایان کی آنکھ کھلی تو اس کے سینے سے ردا کی تصویر غائب تھی۔ آفس کے لیے کپڑے بھی بیڈ پر پڑے تھے اور دعا بڑی چاہت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایان نے گھڑی کی طرف دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایان نے کہا میرے کپڑے اپنی پسند سے پہنتا ہوں، اسی لیے مجھے بہت برا لگتا ہے جب کوئی دوسرا میرے کپڑے چوائس کرے۔ وہ کہنے لگی میں کوئی دوسری نہیں، آپ کی بیوی ہوں۔ آپ مجھے بیوی تسلیم کریں تب بھی، نہ کریں تب بھی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایان اٹھا، سوئے ہوئے ارحم کو پیار کیا۔ دل چاہا کہ اس کے نکالے ہوئے کپڑے ایک سائڈ پر پھینک دے، آگ لگا دے، پر الماری میں واپس رکھ نہیں پایا۔ وہی پہن لیے، پتہ نہیں کیوں۔ اب ایان ٹائی گلے میں ڈال کر بال بنا رہا تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ شاید ارحم کو اٹھانے کے لیے آئی تھی، لیکن ایان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایان کی جانب بڑھائے اور اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ایان تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ایان نے اس کے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو اس نے ایان کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ کہنے لگی مجھے میرا کام کرنے دیں۔ ایان نے کہا میں تمہاری ذمہ داری۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی ناشتے میں نے آپ کے لیے بوائل ایگ اور سلائس باہر رکھ دیے ہیں، آ کر ناشتہ کر لیں۔ ایان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس کے قریب آ کیوں رہی ہے، جب وہ صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ اس سے دور رہے۔ کمرے سے باہر آیا تو ناشتہ واقعی تیار تھا۔ ایان کی والدہ بھی اٹھ چکی تھی، وہ شاید ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے چائے کا کپ دیا۔ ایان آفس جا کر بھی عجیب سی کشمکش کا شکار رہا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ اس کے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہے۔ ایان گھر آیا تو اس کی والدہ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ارحم کو بھی گود میں پکڑ رکھا تھا۔ ایان نے آتے ہی ارحم کو اس کی گود سے لیا اور اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران تھا کہ کمرے سے ردا کی ساری تصویریں غائب تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ بھی کمرے میں آئی، کہنے لگی فریش ہو جائے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ ایان نے کہا ردا کی تصویریں کہاں ہیں؟ کہنے لگی وہ میں نے سنبھال کر رکھ دی۔
आयान ने कहा, क्या मतलब है संभाल कर रखती है? क्या तकलीफ दे रही थी तुम्हें? कहने लगी, हाँ तकलीफ दे रही थी, इसीलिए तो उठाकर मैंने स्टोर में फेंक दी है। उसका लहजा और अंदाज देखकर तो आयान का जी चाह कर उसका मुंह तोड़ कर रख दे। आयान अरहम को लिए उसके मुकाबले आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, जिन हाथों से तुमने वो तस्वीरें स्टोर में फेंकी हैं, उन्हीं हाथों से उनको उठाओ और मेरे कमरे में लाकर रखो। दुआ कहने की, वो तस्वीरें अब यहाँ नहीं लगेंगी, क्योंकि ये मेरा भी कमरा है और मुझे उसे अपने तरीके से सेट करना है। आयान ने कहा, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? कहने लगी, नहीं आ रही। ये कहकर वो कमरे से बाहर जाने लगी। आयान ने उसका हाथ पकड़ा और दोबारा अपने सामने खड़ा किया। दुआ से गुस्से से कहने लगा कि रिदा मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत है। उस पर आयान ने अपनी उंगली अपने सीने की जानिब की। फिर कहने लगा, यहाँ रहती है, मेरे अंदर, मेरे दिल में, मेरी रूह में बसती है, और मैं जब तक उसे न देखूं मेरी सुबह नहीं होती और ना मेरी शाम होती। तो शराफत से जाओ और जाकर पहले उसकी तस्वीरें लेकर आओ। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं दे रहा, तो बेहतर है कि तुम भी मेरी जिंदगी में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। इसके बाद जो बात उसने आयान से कही वो सोच भी नहीं सकता था कि वो ये भी कह सकती है। कहने लगी, रिदा आपकी बीवी थी, वो मर चुकी है, समझे आप? अब मैं बीवी हूं आपकी, मुझे मेरा हक चाहिए और आप मुझे मेरे हक से महरूम नहीं रख सकते। ये सुनकर आयान हैरत से उसे देखने लगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर जा चुकी थी। आयान को लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुना। एक लड़की होकर वो इस तरह की बात करेगी, वो भी दुआ? पता नहीं क्यों से अपने कानों पर ही यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद आयान की वालिदा उसके कमरे में आई। कहने लगी, तुम खाने पर क्यों नहीं आ रहे? आयान ने कहा, अम्मी मुझे भूख नहीं है, आप जाएं, वैसे भी मैं खाना खाकर आया हूँ। आयान ने झूठ बोला था। उसकी बातों ने तो आयान की भूख ही उड़ा कर रख दी थी। रात को जब वो कमरे में आई तो आयान उससे नजरें चुरा रहा था। आयान बेड पर ही बैठकर तकिए से टेक लगाकर उसी की बातें सोच रहा था। अरहम बेड पर बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। उसने अरहम का फीडर पकड़ा हुआ था। वो बेड पर बैठकर अरहम को पिलाने लगी, उसके खिलौने समेटने लगी और वो भी फीडर पकड़कर लेट चुका था। आयान ने जैसे ही अपना तकिया उठाना चाहा, उसने आयान का हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती? यहीं रखें तकिया, आपकी जगह सोफे पर नहीं, यहाँ बेड पर मेरे बराबर में है, और आप यहीं सोएंगे मेरे साथ। ये कहकर आयान उसे हैरत से देखा और आंखें फैलाई। उसने कहा, शर्म तो नहीं आती तुम्हें? बड़ी बेशर्म लड़की हो, अपने मुंह से ये सब बातें कह रही हो। दुआ कहने लगी, जब शौहर को ये एहसास ना हो तो फिर मैं क्या करूं? जब तक अपनी जज्बात पर बंद बांध के रखूं? आयान ने कहा, तुम कुछ भूल रही हो। दुआ, वो कहने लगी, हाँ मैं भूल चुकी हूँ और बेहतर होगा कि आप भी भूल जाए। अगर आप शराफत से मुझे मेरा हक नहीं देंगे तो मैं। ये कहकर वो चुप सी हो गई। आयान ने कहा, क्या करोगी तुम? जाओ, नहीं दूंगा तुम्हारा हक, क्या कर लोगे? कहने लगी, ठीक है। ये कहकर उसने आयान का हाथ छोड़ दिया। आयान ने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर रखकर लेट गया। कुछ ही देर में अरहम सो चुका था और वो वॉशरूम में चली गई। आयान ने अपनी आंखों पर बाजू रखा और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वॉशरूम का दरवाजा खुला। फिर उसे लगा जैसे उसके करीब खुशबू आ रही है। कांच की चूड़ियों की आवाज से आयान की आंख खुल गई। रात को सोते वक्त उसे बिल्कुल खामोशी पसंद थी। जरा सी भी आहट होती तो उसकी आंख खुल जाती थी। आयान तो रिदा से भी साफ कह चुका था कि देखो, मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए रात को तुम ये ज्वेलरी और चूड़ियां सब उतार कर सोया करो। बस एक ही बार उसे समझाया था, दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। अब उसकी चूड़ियां मुसलसल आयान की नींद खराब कर रही थी। आयान ने आंखों से बाजू हटाया, देखा तो आरामदेह लिबास पहने, लिपस्टिक लगाए वो बेड के उस जानिब लेटी थी जहां से उसका सोफा करीब था, और हाथों में सुर्ख रंग की चूड़ियां पहनी हुई थी। उसे बार बार वो खनकाए जा रही थी। इस हुलिये में उसे देखकर आयान का तो दिल ही जैसे सीने के अंदर धड़कना भूल गया था। कुछ पल तो आयान अपनी नजरें हटाना भूल गया था। बड़ा कड़ा इम्तिहान ले रही थी। आयान ने गुस्से से दोबारा अपनी आंखों पर बाजू रख लिया, लेकिन चूड़ियों के खनकने की आवाज से अब भी वो बेचैन सा होने लगा था। आयान ने यूं ही आंखों पर हाथ रखे रखे कहा, दुआ, मैं सोना चाहता हूं, प्लीज ये चूड़ियां उतारो, मुझे नींद नहीं आ रही। गुस्से से बोला था। सीने में दिल दुहाइयां दे रहा था, जज्बात भी तंग कर रहे थे, मगर अना उसे इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी कि इस लड़की ने उसे ठुकराया था। अब करीब नहीं जाना। वो कहने लगी, जैसे मेरी चूड़ियों से मसला है वो खुद उतार दे। आयान ने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। वो ऐसे ही बेड से टेक लगाए बैठी थी। आयान उसके पास आया, उसका हाथ पकड़कर झटके से उसे उठाकर बैठाया
اور اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی کلائی سے چوڑیاں اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایان کو نہ تو چوڑیاں پہنانے کا تجربہ تھا اور نہ ہی اتارنے کا۔ کہنے لگی جانتے ہیں یہ چوڑیاں کون سی ہیں؟ ایان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہی جو آپ نے مجھے ایک بار عید پر دلائی تھی اور کہا تھا کہ سرخ رنگ کی چوڑیاں آپ کو میری کلائیوں میں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے ایان کا ہاتھ رک گیا تھا۔ ایان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اسے اپنا آپ کھوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دل میں عجیب ادھم مچا رکھی تھی۔ ایان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی کب تک اپنے جذبات کو سنبھال کر رکھیں گے؟ کب تک مجھے نظر انداز کریں گے؟ ایان کب تک مجھے اگنور کریں گے؟ میں جانتی ہوں آپ کو نیند نہیں آ رہی، یہ بھی جانتی ہوں کہ کیوں نہیں آ رہی۔ ایان اس سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ اپنا چہرہ اس نے ایان کے چہرے کے قریب کیا اور کہنے لگی کہہ کیوں نہیں دیتے کہ اچھی لگ رہی ہیں؟ مجھے دیکھ کر آپ کی نیند اڑ گئی ہے۔ بات تو سچ تھی لیکن ایان کیوں مانتا؟ ایان اٹھنے لگا تو اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک کرنٹ سا تھا جو ایان کے وجود میں دوڑ گیا۔ کہنے لگی آپ اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں ایان، میں جانتی ہوں۔ ایان نے بڑی بے دردی سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، غصے سے بولا نفرت کرتا ہوں تم سے۔ پتہ نہیں اس کی آواز میں دم کیوں نہیں تھا۔ کہنے لگی سچ میں؟ ایان نے کہا تم ویسے بھی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ کہنے لگی کب تک آپ مجھ سے جھوٹ بولیں گے؟ اب تو جیسے اس نے تماشا پکڑ لیا تھا۔ جب ایان گھر آتا تو خوب تیار ہو کر اس کے سامنے آتی، کہتی ایان بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اور یہ بات اس کی ماں کے سامنے پوچھتی تھی جان بوجھ کر۔ ایان کوئی جواب نہیں دیتا تو اس کی ماں اس پر برسنے لگتی کہ تم کیا منہ پھلائے گھر میں بیٹھے رہتے ہو، ہنستے نہیں ہو، بات نہیں کرتے۔ ایان نے کہا آج کل آفس میں کام کی مصروفیات زیادہ ہیں۔ اس کی والدہ کہنے لگی کہ ایسا کرو آج ارہم کو اور دعا کو باہر لے جاؤ، ہوٹل سے کھانا کھلا کر لے کر آؤ۔ ایان نے کہا ماں میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے، ویسے الماری کے لاکر میں ہوتے ہیں، اس کا جہاں جی چاہے یہ جا سکتی ہے، میری طرف سے اسے کہیں بھی جانے سے روک ٹوک تو نہیں ہے۔ ہوٹل میں جائے، کھانا کھائے، شاپنگ کرے، جو چاہے کرے، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، نفرت کرتی تھی مجھ سے، کوئی لگاؤ نہیں تھا، سادگی سے نکاح کیا تھا، اور اب کون سی محبت دکھا رہی تھی اور کیوں دکھا رہی تھی؟ ارہم کی ماں بن کر آنا چاہتی تھی تو ماں بن کر رہے نا، میری بیوی بننے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ ایان تذبذب کا شکار ہوا۔ وہ کمرے میں آئی تو ایان سگریٹ پی رہا تھا۔ دعا نے اس کے پاس جا کر سگریٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے بجھا دیا۔ کہنے لگی آج کے بعد سگریٹ مت پیجیے گا۔ ایان نے کہا دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں میرے معاملات سے دور رہا کرو۔ کہنے لگی میں آپ کی بیوی ہوں۔ ایان نے کہا جانتا ہوں، لیکن یہ بھی تم اچھی طرح سے جانتی تو ہو یہ شادی میں نے کیوں کی؟ صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے۔ کہنے لگی تو کی ہے نا، جب شادی کر لی تو پھر بیوی کی ضروریات اور خواہشات کا بھی احساس تو ہونا چاہیے۔ ایان نے کہا میں تمہاری کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر سکتا، مجھے تو تم معافی رکھو تو بہتر ہے۔ وہ کہنے لگی تو پھر میں کیا کروں، کسی اور کے پاس چلی جاؤں؟ اس کی بات نے تو ایان کے اندر آگ سی لگا دی۔ ایان نے بلند آواز میں کہا شٹ اپ دعا۔ ایان کا ہاتھ اس پر اٹھتے اٹھتے رکا تھا۔ صبح تحاشا غصے میں دیکھ کر اور اس کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھ کر دعا نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کہنے لگی انسان نہیں آپ، پتھر کے بنے ہوئے ہیں۔ بیوقوف تھی میں جو یہ سمجھتی تھی کہ شاید آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ غلطی کرتی میں نے، مجھے ردا کی بات ماننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ وہ آخری وقت میں مجھ سے یہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں اس کے بچے کو اکیلا نہ چھوڑوں اور نہ ہی اس کے ایان کو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈیلیوری کے وقت ردا کی کنڈیشن بہت خراب تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر میں دعا کو بلایا تھا کیونکہ اس وقت ردا ہوش میں تھی، لیکن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایان نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا بات ہوئی، پر یہ اندازہ تھا کہ ردا کے کہنے پر وہ اس کی بیوی بنی تھی، بالکل سادگی میں رہنے لگی تھی۔ ایان سے نہ غیر ضروری بات کرتی تھی اور نہ ہی قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک بار ایان کا دوست اسے شاپنگ مال لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کے لیے شاپنگ کی۔ ایان نے بھی ارہم کے لیے کافی کپڑے خریدے۔ ایان کا دوست کہنے کا یار اوپر فاسٹ فوڈ کارنر بنا ہوا ہے، وہاں سے کچھ کھاتے ہیں پھر گھر جائیں گے۔ جب ایان اوپر گیا تو سامنے ہی ٹیبل پر دعا کو ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ارہم بھی اس کی گود میں تھا، پتہ نہیں کون تھا کیونکہ اس نوجوان کی ایان کی جانب پیٹ تھی۔ ایان تو سامنے بیٹھی دعا کو ہنستے باتیں کرتے دیکھ کر اپنے دوست سے کہنے لگا تم نے جو کھانا ہے کھاؤ، میں گھر واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہیں سے پلٹ گیا، حالانکہ وہ اسے پکارتا رہ گیا، لیکن ایان واپس گھر آ چکا تھا۔ اسے کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے دیکھ ایان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ کون تھا وہ؟ کیوں اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی؟ کچھ دیر بعد ہی لاؤنج میں شور کی آوازیں آنے لگی، شاید وہ واپس آ چکی تھی۔ ایان کی والدہ کی اور اس کی باتیں کرنے کی واضح آوازیں آ رہی تھیں۔
کہنے لگی میں نے آج اپنے بیٹے کی خوب شاپنگ کی ہے۔ ایان کی والدہ بھی اس سے باتیں کرنے لگی، شاید وہ ارحم کی لائی ہوئی چیزیں دکھا رہی تھی۔ اس کے بعد بڑے خوشگوار موڈ میں کمرے میں داخل ہوئے۔ ایان کو دیکھ کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہنے لگی آپ آج جلدی آ گئے؟ ایان نے کہا کیوں؟ میں نے جلدی آ کر غلطی کر دی؟ کہنے لگی میں نے آپ سے صرف پوچھا ہے۔ ایان نے کہا کھانا گرم کرو میرے لیے۔ پہلی بار ایان نے اسے خود سے کوئی کام کہا تھا، اس لیے کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی، پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایان نے کھانا کھایا اور کھانے کے دوران بھی اسے ہی دیکھتا رہا۔ وہ کبھی اس کی امی سے باتیں کرتی، کبھی ہنسنے لگتی، تو کبھی ارحم کے منہ میں چھوٹے چھوٹے نوالے ڈالنے لگتی۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آیا تو وہ کافی دیر بعد کمرے میں آئی۔ تب تک ایان اپنے آفس کا کام لیپ ٹاپ پر کرتا رہا، لیکن دماغ اسی ایک واقعے کے گرد گھوم رہا تھا۔ ایان کا غصے سے برا حال تھا، حالانکہ وہ بہت ضبط سے ہر بات کو برداشت کرنے والا، سہنے والا انسان تھا، لیکن اب ایسا لگتا تھا کہ یہ سب اس کی برداشت سے باہر کی باتیں۔ وہ جب کمرے میں آئی تو ارحم اس کی گود میں سویا ہوا تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ ایان نے کہا ادھر آ کر بات سنو میرے۔ کہنے لگی سوری مجھے بھی کچن میں کام ہے۔ ایان نے کہا دعا کچھ کہہ رہا ہوں تم سے، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ اس سے صاف بات کرے گا، اسی لیے انتہائی غصے میں کہا تھا۔ وہ ایان کے پاس آ گئی۔ ایان نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ کون تھا وہ شخص؟ کہنے لگی کون شخص؟ ایان نے کہا جس کے ساتھ مال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی۔ ایان کی بات سن کر وہ چپ سی ہو گئی۔ کہنے لگی کوئی بھی ہو، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو خود کہا تھا نا کہ میں جب چاہوں، جس کے ساتھ چاہوں، جیسے چاہوں زندگی گزاروں، بس آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہ کروں، تو اسی لیے میں نے تو آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا۔ آپ اب مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ کون تھا کون نہیں تھا، میرے خیال سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا اور نہ پڑنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر جاتی، ایان نے اس کی کلائی پکڑ کر زور سے دبا دی۔ وہ کرراہ کر رہ گئی۔ کہنے لگی ایان میرا ہاتھ چھوڑی، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ایان نے کہا درد ہو رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے درد کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے تکلیف کسے کہتے؟ ایان نے اس کا ہاتھ اور زور سے پکڑا، جانتا تھا اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگی ایان میرا ہاتھ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ ایان کی آنکھیں غصے سے گلابی ہو رہی تھی۔ میری زندگی کو اذیت ناک بنا کر رکھ دیا تم نے، اور میری ذرا سی دی ہوئی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تم سے۔ مجھے جب تک بتاؤ کہ نہیں کہ وہ کون تھا اور تم اس کے ساتھ کیوں بیٹھی تھی، میں تمہارا ہاتھ چھوڑوں گا نہیں۔ ایان شاید غصے میں پاگل ہونے لگا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، ایان ٹوٹ جائے گا۔ ایان نے کہا پہلے بتاؤ کون تھا، لیکن وہ بھی بہت ضدی تھی، بتا نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ایان نے کہا میرے صبر کا اور امتحان مت لو دعا۔ میں کہنے لگی کس حق سے پوچھ رہے؟ مجھ سے لگتے کیا ہیں آپ میرے؟ اگر آپ ارحم کے باپ ہیں تو بہتر یہی ہے کہ اس کے باپ بن کے رہے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ اس سے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایان کی پکڑ اور بھی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی ایان میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ میں نے کہا کون تھا وہ دعا؟ بار بار اس کے سوال کا جواب نہ دینا ایان کا مزید غصہ بھڑکا رہا تھا۔ کہنے لگی تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ ایان نے کہا تمہارا شوہر۔ وہ اعتراف کر چکا تھا۔ اندر لگی آگ اب بھڑکنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی صرف نام کے شوہر ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ وہ کوئی بھی تھا، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے تو اسی لیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ نوجوان کون تھا اور کون نہیں تھا۔ آپ کے بیٹے کو بالکل ایمانداری سے ماں کی طرح سنبھال رہی ہوں نا، میرا یہی احسان سمجھے خود پر، اور میرا ہاتھ چھوڑے۔ ایان نے کہا جب تک بتاؤ گی نہیں میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا، اچھا ہے تمہارے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ پتہ نہیں ایان اندر کہاں سے اتنا غصہ لے آیا تھا، اس کو ہار ماننی پڑی۔ کہنے لگی کلاس فیلو تھا میرا، میں ارحم کی شاپنگ کرنے گئی تھی، وہاں اس سے بھی ملاقات ہو گئی، مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا۔ شاپنگ کرنے کی وجہ سے مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں اوپر کھانے کے لیے جا رہی تھی اور اسے بھی بھوک لگ رہی تھی، کہنے لگا ساتھ ہی کچھ کھا لیتے ہیں، بس اتنی سی بات تھی، اب میرا ہاتھ چھوڑو۔ ایان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کی کلائی سرخ ہو رہی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے اپنی دوسری ہاتھ کی کلائی سہلانے لگی۔ ایان کو غصے سے دیکھنے لگی۔ ایان نے کہا آئندہ اگر میں نے تمہیں کسی بھی نوجوان کے ساتھ دیکھا تو وہیں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ دعا کہنے لگی خود تو کبھی لے کر نہیں جاتے، اگر میں کسی کے ساتھ بیٹھ کر ہنس بول لیتی ہوں تکلیف ہے، نہ میرے ساتھ بیٹھتے ہو، نہ باتیں کرتے ہو، نہ ہنستے ہو، نہ کہیں لے کر جاتے ہو، ذرا سی بات کی مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ کہنے لگے مرد اگر عورت کو ریجیکٹ کر دے اور پھر کسی مجبوری کی وجہ سے اسے اپنانا پڑے تو وہ عورت پھر بھی اسے معاف کر دیتی ہے، لیکن شاید مرد اتنا حوصلہ نہیں رکھتا۔ میں تمہاری جگہ ہوتی تو تمہیں معاف کر چکی ہوتی، لیکن تم کبھی نہیں کرو گے، تم مجھے سزا دیتے رہو۔ وہ رو رہی تھی۔
یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ارحم کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ سسکیاں لینے لگی تھی۔ ایان نے تکیہ اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور ارحم کو گود میں آرام سے اٹھا کر کونے پر لٹایا اور کونے پر تکیہ بھی رکھ دیا تاکہ وہ گر نہ سکے۔ دوسری جانب وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے تکیے پر جا کر لیٹ گیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے۔ ایان نے اس کی کلائی کو پکڑا جو کلائی اس نے بری طرح سے سرخ کر دی تھی۔ ایان نے کہا بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ بہت دھیما ہو چکا تھا۔ کہنے لگی آپ کو کیا لگے؟ ایان نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کا رخ اپنی جانب کیا، پھر اسی کلائی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، اس کے آنسو صاف کیے، اسے اپنے ساتھ لگا لیے۔ ایان نے کہا مجھے معاف کر دو، شاید میں نے بہت بڑی زیادتی کر دی، تمہارے اتنا بڑا قصور نہیں تھا، بس میں نے تمہیں چاہا، بہت ٹوٹ کر چاہا تھا، بہت محبت کی تھی تم سے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یوں مجھے ٹھکرا سکتی ہو۔ وہ کہنے لگی ردا آپ سے محبت کرتی تھی اور مجھ سے کہتی بھی رہتی تھی، میں نے ہمیشہ آپ کو اسی کے حوالے سے دیکھا تھا، اسی لیے جب آپ نے میرا رشتہ مانگا تو میں شوق میں آ گئی تھی اور ردا روئی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے آپ پر بڑا غصہ آیا تھا، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی، لیکن پھر آپ کی شادی ردا سے ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن مجھے اپنے رویے پر ندامت ہونے لگی۔ مجھے آپ سے صاف بات کہنی چاہیے تھی، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ندامت کی وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن ردا کی ڈیلیوری کے وقت جب مجھے آپریشن تھیٹر میں بلایا اور مجھ سے کہا تھا کہ میں ارحم کو ماں بن کر پالوں، کہنے لگی میں نے صرف اپنی محبت دیکھی، کبھی ایان کے جذبات کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ایان کی ڈائری پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتے تھے اور بہت محبت کرتے تھے۔ کہنے لگی اس کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہیں کی، اسی لیے دعا ان کو دل سے اپنا لینا۔ وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی میں نے آپ کو دل سے اپنایا تھا ایان، لیکن آپ نے، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ ایان ڈائری ضرور لکھتا تھا کہ اسے دعا سے کتنی محبت تھی، یہ سوچا تھا کہ جب اس سے شادی ہوگی تو اسے ڈائری دکھائے گا، لیکن سب کچھ الٹا ہو چکا تھا۔ ایان نے وہ ڈائری ہمیشہ کے لیے الماری کے اوپر پھینک دی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ردا نے کبھی پڑھی۔ دعا کو سینے سے لگا کر بھینچ چکا تھا، اس نے آنسوں کو اپنے ہونٹوں سے صاف کر رہا تھا، اس کی سسکیوں کو اپنے لبوں سے روک چکا تھا، بڑی محبت سے اس کی ہر شکایت کو دور کر رہا تھا۔ وہ اب چپ ہو چکی تھی، ایان کی محبت پا کر کھونے لگی تھی۔ ایک رات میں ایان نے اس کی جتنی شکایات تھی دور کر سکتا تھا کر چکا تھا، اور باقی کی شکایتیں دور کرنے کے لیے تو عمر پڑی تھی۔